السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ کہاں ہو وجی؟ جلدی آؤ، تم نے سنا نہیں؟ کہاں مر گئے؟ مامی اور روبا نے چلا کر پوری طاقت سے وجی کو پکارا۔ وجی اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر مامی کے پاس پہنچا۔ پہلے تو روبا نے خوب ڈانٹا، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو بیچارے بچے کے ہاتھ پر جلتی ہوئی استری رکھ دی۔ وجی بلک بلک کر رونے لگا۔ وجی کی عمر اس وقت صرف 8 سال تھی۔ اروبا ہماری سگی مامی تھی اور وجی ان کا سگا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ جی ہاں بیٹا، مگر وہ ممتا نام کے جذبے سے بالکل آری تھی۔ مامی کا تعلق ایک بہت ہی پسماندہ علاقے سے تھا، یعنی غریب علاقے سے۔ مامی کے 9 بہن بھائی تھے، جن میں سے 7 لڑکیاں اور 2 لڑکے ان کے گھر میں رہتے۔ مامی اروبا کی والدہ بھی اچھے کردار کی عورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے پہلے شوہر یعنی مامی کے ابو سے طلاق لے لی اور ایک جوان لڑکے سے شادی کر لی۔ اسے ایک بیٹا بھی تھا۔ مامی کے ابو نے بھی شادی کر لی تھی۔ اس طرح تمام بہن بھائی اپنی پھپھو کے پاس حیدرآباد میں آ گئے۔ جب مامی کی شادی ہمارے ماموں سے ہوئی تو وہ صرف 16 سال کی تھی، جبکہ ہمارے ماموں 35 سال کے۔ مامی بہت خوبصورت اور سرخ و سفید رنگت والی لڑکی تھی۔ ان کی سب بہنیں، جو کہ انہیں ماں باپ دونوں ہی کا سایہ نصیب نہ ہوا تھا، اس وجہ سے بد کرداری کی طرف چلی گئی اور بھائی آوارہ اور چوری کرنے لگے۔ مامی کے گزرے ہوئے کل کا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کن حالات میں پرورش پائی اور اس طرح کا رویہ ایک عورت کے اندر کیوں ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک ماں کے اندر۔ جلدی آؤ، روبا تو وہیں بہن آئی ہیں۔ ماموں کی آواز پر مامی اپنا سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگی ہوئی آئی، اور جب سب بہنیں اکٹھا ہو جاتی تو ماموں کو تنگ کرنے کے نت نئے منصوبے بناتی۔ کبھی اپنے بھائیوں سے مل کر چوری کروا دیتی، کبھی فون پر ان کو ڈرا کر پیسے نکلواتی۔ یہ سب سن کر آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ کوئی عورت کیا اس طرح بھی اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے؟ تو جی ہاں، جب ماموں سے شادی ہوئی تو وہ اتنی خطرناک نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے ماموں کی دولت کا نشہ چڑھنے لگا تب وہ پہلے جیسی دوشیزہ سیدھی سادی لڑکی نہ رہی، بلکہ ایک مکار، چلاک، عیار اور خطرناک عورت بن چکی تھی۔ ہمارے ماموں اکبر علی سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ وہ ایک قابل اور لائق آفیسر تھے۔ اپنی سرکاری ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہے تھے، جو کہ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ماموں شروع ہی سے ایک نو عمر اور خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے نہ جانے کتنی امیر کبیر گھرانے کی لڑکیوں کو ٹھکرا دیا۔ ہماری خالہ اور امی نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے یکے بعد دیگرے رشتے دکھائے، لیکن انہیں ایک لڑکی پسند نہ آئی۔ شاید یہ انہی لڑکیوں کی بد دعا تھی کہ مامی ماموں سے ٹکرائی۔ ماموں اکبر کی عمر نکلتی جا رہی تھی، اسی وجہ سے جب مامی اروبا نے پہل کی تو ماموں نے جلدی سے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی اور چند رشتہ داروں کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جس آدمی کی عمر بڑی ہو تو وہ جوان لڑکی اور وہ بھی خوبصورت اس کو دیکھ کر پھیل ہی جاتا ہے، تو ماموں کو بھی مامی کے رشتہ داروں یا ان کی پچھلی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، یعنی ان کی ماں کیسی تھی، آوارہ تھی، عیاش تھی، بد کردار تھی، یا باپ کیسا تھا، یا اس کے بھائی کیسے ہیں، بس وہ تو ان کی خوبصورتی کے غلام تھے۔ جیسا مامی کہتی وہ ویسا ہی کرتے۔ اس طرح مامی اروبا ماموں کی زندگی میں آ گئی۔ سب لوگ ان کا بیک گراؤنڈ اچھی طرح جانتے تھے، مگر ماموں کے آگے مجبور تھے کیونکہ وہ ان کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی مامی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ غیر مردوں کا گھر میں آنا جانا ماموں کی غیر موجودگی میں جاری رہتا۔ 24 گھنٹے مامی کے ہاتھ میں موبائل رہتا۔ رات رات بھر جاگ کر باتیں ہوتی۔ اروبا کہاں ہو تم؟ ماموں اکبر کی آواز پر ممانی فوراً ماموں کے پاس حاضر ہو جاتی تھی۔ ماموں پھولے نہ سماتے کہ میری کمسن بیوی اتنی فرما بردار ہے۔ مامی کو وہ ہر موقع پر سونے کا بسکٹ دیتے۔ ان کی یہ خواہش اس وقت دوچار ہوئی جب انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا۔ اس کا نام ماموں نے وجاہت علی خان رکھا۔ ماموں گھمانے پھرانے کے تو عادی تھے۔ انہوں نے ملک ہر کونا ممانی کو گھما دیا، یہاں تک کہ عمرے پر اور دبئی تک بھی لے گئے۔ مہنگے سے مہنگا لباس زیب تن کرنا، اعلیٰ زیورات پہننا، میک اپ یعنی جو منہ سے نکالتی وہ ماموں جان پیش کرتے۔ جب ذرا مامی کو ہوش آیا تو
تو اس کا اصل روپ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ غیر مردوں سے تو وہ پہلے بھی ملتی رہی تھی، اور جب سے ایک بچے کی ماں بنی یعنی وجاہت پیدا ہوا تو اس کا رہا سہا ڈر بھی نکل گیا۔ اسی طرح زندگی اپنے ڈگر پر روا دوا تھی اور وہ بد کردار عورت ناجائز رشتہ رکھے ہوئے تھی غیر مردوں سے۔ ماموں پیسے کمانے کے چکر میں دن رات مصروف رہتے اور وہ عورت ماموں کی کمائی پر عیش و عیاشی کرتی تھی۔ 1 سال بعد ان کے گھر ایک اور بیٹی نے جنم لیا۔ اس ننھی پری کا نام انم رکھا گیا۔ ماموں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور بچی ایمان اس دنیا میں آئی۔ اب تو ماموں کی کمر جھک چکی تھی، عمر کی جھریاں ان کے چہرے سے عیاں تھیں۔ ماموں اپنی بیوی اور بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس محبت میں ان کی جائز اور ناجائز فرمائش آنکھیں بند کر کے پوری کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اروبا مامی ڈنکے کی چوٹ پر ہر برا کام کرتی۔ اسے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ پورا گھر برائی کا اڈا بن گیا تھا، عیاشی کا اڈا، یہاں تک کہ خاندان کے ہر آدمی کے زبان پر مامی اروبا کا ذکر ہوتا۔ اس صورتحال کو بھاپتے ہوئے ماموں نے تمام رشتہ داروں کے مردوں کا گھر میں آنا بھی منع کر دیا، بند کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئے دن گھر میں جھگڑے رہنے لگے۔ اگر زیادہ سختی کرتے تو نشے کی گولیاں کھا کر مامی اروبا ہاسپٹل پہنچ جاتی اور ماموں بیچارے رات رات بھر ہاسپٹل میں پڑے رہتے اور اس کی خدمت کرتے رہتے۔ اگر ہماری خالہ ماموں سے کہتی کہ مامی کو طلاق دے دو تو وہ کہتے میرے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ بچے بھی اتنے بگڑ چکے تھے کہ شاید ہی ستیلی ماں انہیں برداشت کرتی۔ اسی وجہ سے ماموں مامی کے احسان مند رہتے کہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ وہ ان کے گھر میں رہ رہی ہے۔ دوسری طرف ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ممانی اپنی پوری جدوجہد کوشش کے ساتھ تینوں بچوں کو بگاڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ماموں ان کے احسان مند تھے، ان کو سیدھا نہیں کیا، بلکہ بچوں نے بھی ہر غلط عادتوں کو حرکتوں کو اپنا لیا تھا، سیکھنے والے تھے۔ وہ اپنی ماں سے تربیت ایک بری ماں کر رہی تھی۔ ہر بچے کے ہاتھ میں مہنگے سے مہنگا موبائل ہوتا۔ اگر ماموں منع کرتے تو وجاہت ماموں پر ہاتھ بھی اٹھاتا۔ اگر ہماری خالہ ماموں کو کسی بات کا بتاتی کہ ان کی بیوی نے یہ کیا یا مردوں سے مل رہی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مامی ان خالہ کا داخلہ اپنے گھر بند کروا دیتی اور بھائی باہر سے دھمکی دیتے، اگر تم نے منہ کھولا یا اروبا کو کچھ کہا تو تمہیں مروا دیں گے۔ اسی وجہ سے ماموں خاموش ایک طرف پڑے رہتے۔ ہماری امی ان کے معاملے میں زیادہ نہیں بولتی تھی، اسی وجہ سے ان کا داخلہ منع نہیں تھا، کیونکہ مامی کو ہم لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، چونکہ ہمارے ایک ہی ماموں ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، جبکہ ماموں اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتے۔ سمجھ لے اندھے تھے وہ ان کے پیار میں، وہ ہر بات میں انہی کی طرفداری کرتے، اس لیے کہنے والا خود ہی شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتا۔ ہم لوگوں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ ہاں کبھی کبھار ان کے گھر چکر لگا آتے۔ وجی نے بھی اب باپ کی طرح چپ سادھ لی تھی۔ اگر وہ ماں کو کسی نامحرم کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے دیکھتا تو نظر انداز کر دیتا، اور لڑکیاں ماں کے رنگ میں پوری طرح رنگ چکی تھیں۔ ہر ایک سے برے طریقے سے بات کرنا، طرح طرح کے جملے کہنا جو کہ نازیبا بھی ہوتے۔ ایک شریف اچھے خاندان کی لڑکیاں اس طرح بات نہیں کرتی۔ ان کا لہجہ بالکل بازارو تھا، جیسے کوٹھے والی عورتیں باتیں کرتی ہیں۔ نفرت کی نگاہ سے وہ سب کو دیکھتی، 24 گھنٹے وہ بھی موبائل یا انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتی۔ ان کا معمول بن چکا تھا۔ اب وجاہت 10ویں کلاس میں اور بچیاں انم اور ایمان 6ٹھی اور 7ویں میں تھیں۔ ان کی اٹھان اور باتیں دیکھ کر ہر کوئی انہیں بڑا ہی سمجھتا۔ گھر کے حالات نے بچیوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ انٹرنیٹ پر ان کا کس سے رابطہ ہے، کیا گفتگو کرتی ہیں، کسی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ماں الگ فون پر لگی ہوتی اور لڑکیاں الگ لگی رہتی۔ مامی اروبا اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ جب تک کسی سے پیچھا نہ چھڑانا چاہتی، کوئی بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ یہاں پر مرد ان کو بلیک میل کرنے کے بجائے وہ مردوں کو بلیک میل کرتی تھی، اور کوئی ان سے گستاخی کرنا چاہے تو نہ جانے مامی کے قبضے میں کتنے لوگ تھے کہ ان کا ٹھکانہ قبرستان ہوتا یا پھر اس کا گھر تباہ اور برباد ہو جاتا۔ اس عورت نے 18 سال سے لے کر 70 سال کے مرد سے اپنے تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ اب مامی اروبا ماموں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے صاف الفاظ میں ماموں سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور ماموں کے لاکھ نہ چاہنے پر اس نے کہہ دیا کہ میں اگر خلا نہیں لوں گی تو اپنے شوہر کو تو یہاں رکھوں گی۔ ماموں نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے،
मैं अपने शौहर को अपने साथ रखूंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मामू हमेशा से डरते थे कि बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं, अब उन्हें कौन रखेगा, इसलिए उन्होंने अपने डिफेंस के बंगले को छोड़कर कि जहां मामी अब अपने दूसरे शौहर के साथ रह रही थी, वहां एक छोटा सा 200 गज का घर खरीद लिया। मामी अपने दूसरे शौहर के साथ रहकर तमाम लोगों से रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी, लेकिन आप देखिए ज़र्फ हमारे मामू का, या मोहब्बत में अंधे हो चुके थे या पागल हो चुके थे। यकीनन पागल ही हो चुके थे कि एक औरत जिसने खुला भी नहीं ली, जिसको उन्होंने तलाक भी नहीं दी, और वो एक दूसरे शौहर के साथ रह रही थी जो उनसे उम्र में 5 साल छोटा था। मामू मजबूरन उस औरत को बर्दाश्त कर रहे थे और साथ रहने पर मजबूर थे, बावजूद इसके कि वो दूसरी शादी कर चुकी थी। मामू की जायदाद की वजह से उस औरत ने यह निकाला कि वो एक साथ रहेंगे। अगर वो अपने शौहर को लेकर अलग हो जाती तो उसे ये जायदाद और ऐशो आराम वाली जिंदगी को छोड़ना पड़ता, और मामू के अकल पर तो पत्थर पड़ चुके थे। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वो किसके साथ रह रहे हैं। अब मामी का कम उम्र शौहर, जो मामी से 5 साल छोटा था, वो, मामी के बच्चे और मामू एक साथ रह रहे थे। बड़ी बात ये देखिए कि मामू उन दोनों को अपने सामने बेडरूम में गंदे काम करते देखते, रंगरलियां बनाते देखते। बच्चों के सामने वो अपने दूसरे शौहर के साथ न जाने क्या कुछ कर रही होती, लेकिन मेरे मामू न जाने उन पर जादू टोना हो गया था या क्या हो गया था कि वो कुछ नहीं कह रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। लेकिन मामू अपने बच्चों के बिगड़ने से बखूबी वाकिफ थे। लेकिन वही बात, मजबूरी या मोहब्बत या पागलपन, अब भी वो मामी के साथ ही रहते हैं। समझते हैं शायद मेरी साबका बीवी मेरे ऊपर एहसान कर रही है। सब लोगों ने कई बार मामू को समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। उनके ख्याल में दूसरी औरत अगर आती तो शायद बच्चे रुल जाते। हालांकि सारा काम घर का खुद ही करते हैं, यहाँ तक कि खुद ही चाय बनाकर अपनी बिन तलाक याफ्ता या बिन खुला याफ्ता बीवी को देते हैं, बल्कि उसके शौहर की भी खिदमत करते हैं। और वो अपने कमसिन जवान शौहर के साथ मजे से रह रही है। मामू अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं कर सके और वो बच्चे दिन रात अय्याशी होते हुए देख रहे हैं। तो क्या वो बिगड़ेंगे या फिर सुधर जाएंगे, आप ही बताइए।